اس میں اب آخری بات جس کی طرف آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے. کسان بڑی محنت سے کام کرتا ہے, پودا ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کو دھوپ ملتی ہے, زمین کو دھوپ ملتی ہے, وہ بار بار اس کو مٹی کو کریدتا ہے, اس کو فریش رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیڑے وغیرہ ہٹاتا ہے. لیکن بیج کا اگنا اس کے ہاتھ میں ہے. سوچو ذرا, بیج کا پودا بننا اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں. اور بیج کو پودا بنانے والا کیا وہ ہے؟ اس نے کیا کیا؟ آسان کام. اس نے کیا کیا؟ پانی ڈالا ہے, پانی ڈالا. اس نے انجینئرنگ نہیں کی, نہ اس نے اس کے سیل بنائے ہیں, نہ اس کی اسٹیم سیل نکالا, اس کا کچھ بھی نہیں نکالا. اس نے کیا کیا؟ صرف پانی ڈالا ہے. اس نے تھوڑی سی مٹی ادھر سے ادھر ہلائی ہے, اس نے بس یہ کیا ہے. لگتا تو یہ کہ بہت زبردست محنت کی ہے, لیکن اصل کام کس نے کیا ہے؟ اصل کام اس نے کیا ہے. پودا تو اس نے نکالا ہے. ماں جو ہے جب اس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے. بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, پیٹ بڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے, پیٹھ میں بھی درد شروع ہو گیا, اب لیٹا بھی نہیں جاتا, سویا بھی نہیں جاتا, الٹی بھی آتی رہتی ہے, کچھ کھانا نہیں ہضم ہوتا. مشکلیں تو بڑی ہیں. لیکن جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچے کی اپنی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ اندر پیٹ کے اس کے اندر ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتی. اس کے اندر ہی کبھی کبھار بچے سبحان اللہ جب اللہ چاہتا ہے تو بچے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو لے جاتا ہے جب اس کی خواہش ہو. اس مفلحون سے یہ بات نکلتی ہے. دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا توکل کرنا ہے جیسا کسان کرتا ہے. اس لیے کسان لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان میں علم نہ ہو خدا پر بڑا یقین ہوتا ہے ان کو. دعا والے لوگ ہوتے ہیں, بے شک جاہل بھی ہوں, کچھ بھی نہ دین کے بارے میں بھی کچھ نہ پتا ہو, لیکن دعا بڑی کرتے ہیں. الٹی سیدھی بھی کریں گے تو دعا بہت کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اولئک هم المفلحون. یہ ذہنیت ہمیں قائم کرنی ہے اپنے بارے میں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ کی جاب ہے, آپ اچھے کالج میں گئے, آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی, تعلیم لینے کے بعد آپ نے اپنا ریزیومے بنا کے کہیں انٹرویو دیا, انٹرویو کے نتیجے میں آپ کو جاب ملی. آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیونکہ میں اچھے کالج میں جا کے اچھی تعلیم لے کے, اچھے اسکور لے کے, اچھی انٹرنشپ کر کے, اچھا انٹرویو دے کے اس جاب تک اس لیے پہنچا ہوں کیونکہ میری اپنی صلاحیت ہے, میں اپنی وجہ سے پہنچا ہوں. ماشاء اللہ بس کہنے کی بات ہے, ماننے کی بات نہیں. ماشاء اللہ جو خدا چاہے, یہ نہیں ماشاء اللہ کا مطلب ہمارے کیا پتہ ہے, میں بڑی زبردست چیز ہوں. دس از ماشاء اللہ. اصل ذہنیت کیا ہے؟ میں جو کچھ بھی کر لوں, میں جتنی بھی محنت کر لوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا. فارمولا کیا ہے؟ تمہیں کسانی کرنی ہے, تمہیں محنت کرنی ہے, پھر جا کے آخر میں جو پودا نکلے گا کس کی طرف سے نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. یہ اس بات سے میں اس بات پہ ختام کرتے ہیں, اس تقریر کا ختام کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک محنت ہے, آپ کی طرف سے کھیتی باڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ پودا نکلنا ہے. اگر آپ کھیتی باڑی نہ کریں پودا نکلے گا؟ پودا نہیں نکلے گا. اور پودا نہ نکلے تو آپ کہیں یہ تو خدا نے نکالا نہیں پودا, میری تقدیر میں ہی نہیں تھا پودا. میں تو چاہتا تھا کہ نہیں, میں بڑی دعا کی کہ پودا نکلا ہی نہیں. دیکھو تمہیں پہلے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, کام کرنے کے بعد دعا کرنی ہے. کام کرنے سے پہلے نہیں دعا کرنی, کام کرتے وقت دعا کرنی ہے, کام کرتے دوران دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس میں جو ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے اسی لیے کامیابی آئی ہے. دوسری طرف کیا ایکسٹریم ہے, میں تو کچھ کر نہیں سکتا بھائی, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کرے گا تو کرے گا, میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی میں نے کچھ کام نہیں کرنا, اسی نے سب کچھ کرنا ہے. قرآن کا فارمولا کیا ہے؟ مفلح سے بات کیا نکلتی ہے؟ تم نے اپنا کام کرنا ہے, خدا نے اپنا کام کرنا ہے. جب تک تم اپنا کام نہیں کرو گے خدا اپنی طرف سے نہیں کرے گا. اور صرف یہ کہ تم نے کوشش کی, تم نے محنت کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ تمہاری طرف جس چیز کی تم توقع کر رہے تھے وہ تمہیں لا کے دے. نہ. ایک بات کی گارنٹی ہے, جب تک کوشش نہیں کرو گے تو گارنٹی ہے نہیں دے گا. صحابہ جاتے ہیں بدر میں. بدر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 3000 فرشتے بھیج دیے تھے. صحابہ اس طرح کے آثار بیان کرتے ہیں کہ تلوار چلاتے تھے, تلوار دشمن پر لگنے سے پہلے وہ کٹ جاتا تھا. تلوار پہنچی نہیں, وہ کٹ گیا. 3,000 من الملائکہ, قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے, 3000 فرشتے. لیکن پہلے کون پہنچا میدان میں؟ سوال یہ ہے, پہلے کون پہنچا؟ پہلے صحابی پہنچا,
اور بالکل کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں, اکا دکا تلواریں ہیں, 3-4 گھوڑے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ لے کے 313 کی فوج لے کے وہ 1000 کے خلاف پہنچا مومن. پھر جب اس نے اپنی طرف سے کوشش دکھائی, اپنی طرف سے محنت کی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آئے؟ فرشتے آئے. فرشتے پہلے سے نہیں پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں, اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو فرشتے پیچھے مڑ کے کہتے ہیں ہم تو 3 بجے سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آپ کہاں تھے؟ یہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے میری کوشش ہے اسی کی وجہ سے کامیابی ہے, دوسری طرف کیا ہے؟ خدا کی طرف سے کامیابی ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ دونوں غلط ہیں, یہ دونوں غلط ہیں. ان دونوں کے درمیان کی بات, ان دونوں کو ملا کر جو بات کی ہے وہ قرآن نے کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذہنیت کو ٹھیک کرے, ہماری ذہنیت کی, ہماری عقلیت کی ہدایت دے, کی ہدایت کرے, اور تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے قریب تر ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.